فی زمانہ جو تہذیب رائج ہے، ڈومیننٹ ہے، وہ تہذیب مغرب ہے، جسے اپنی برتری کا دعویٰ ہے، اور تہذیبی اعتبار سے مغربی تہذیب ہر چیز کو ایڈریس کر رہی ہے، اور مغربی تہذیب کی جو روح ہے وہ کیپٹلزم ہے۔ اب بطور خاص ایک ٹاپک جس پر بات کرنا شاید اس کو مزید واضح کر سکے، اسلامی تہذیب میں اور اسلامی تعلیمات میں اور اسلامی معاشرت میں یتیم کے حوالے سے، اور یتیم بے سہارا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جو بھی کمزور ہو یتیم ہوتا ہے۔ اسوہ حسنہ یا معیاری تعلیمات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیں کہ انہیں اپنے معاشرے کا حصہ بنایا جائے، انہیں جذب کیا جائے، انہیں احساس یتیمی سے بچایا جائے۔ اب اس ضمن میں مغربی اپروچ کیا ہے اور کیپٹلزم کی اپروچ کیا ہے کہ یتیموں کے لیے آپ یتیم خانے بنا دیں، اس پر ایک ٹیگ لگا دیں، نیم پلیٹ لگا دیں کہ یہ یتیم خانہ ہے، یہاں یتیم رہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے وسائل میں سے تھوڑا سا حصہ نیک نامی کمانے کے لیے وہاں پہ لگا دیں، جو یہ تاثر ظاہر کر سکے کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا، اور یہ تاثر قائم کر سکے کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں۔ اب اس زمن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک واقعہ بہت اہم ہے کہ آپ نماز عید کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک بچہ راستے میں کھڑا ہے، اداس ہے، اور اس کے کپڑے بھی میلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رک کر اس بچے سے دریافت فرمایا کہ بیٹے آج عید ہے، لباس صاف ستھرا اور چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، تو اداس کیوں ہے؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں یتیم ہوں، میرا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے نہیں گئے، اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر گھر تشریف لے گئے، نہلایا دھلایا، اچھا صاف ستھرا لباس پہنایا، بالفاظ دیگر اس کے چہرے سے یتیمی کو دھویا، اداسی کو دھویا، اور فرمایا کہ بیٹے اگر آج کے بعد کوئی پوچھے کہ تیرے ابا کا نام کیا ہے تو کہہ دینا میں محمد ابن عبداللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا نام دیا، اسے اپنی پہچان دی ہے، اسے اپنی گود مہیا فرمائی ہے، اس کے سر پر دست شفقت یوں رکھا ہے کہ احساس محرومی اور احساس یتیمی جو ہے وہ اس کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے، وہ اس کی زندگی کو گہنا اور خزاں رسیدہ نہ کر سکے۔ مگر مغربی اپروچ یہ ہے کہ آپ یتیم خانے بنائیں اور وہاں اپنے وہ وسائل جو آپ نے اللیگل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کمائے ہیں، ان وسائل کا ایک چھوٹا سا حصہ وہاں پہ لگا کر نیک نامی بھی کما لے، اور ان کے اوپر یتیمی کا جو ٹیگ ہے وہ لگا دیں، اور وہ محرومی ہمیشہ کے لیے ان کے ماتھے پر چپکا دیں۔ تو معذرت کے ساتھ اسلامی تہذیب میں معاشرہ یہ کردار ادا کرتا ہے کہ وہ جذب کرتا ہے کمزور لوگوں کو اپنے اندر اس طرح سے کہ وہ احساس کمزوری اور احساس محرومی اور احساس یتیمی یہ ان کے اندر نہ رہے۔ یہ رواج ہمارے یہاں پنپ رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ یتیم خانے بنا دو، اور کردار اور معیار یہ ہے کہ اپنے سکے بھائی کی اولاد کو بھی احساس محرومی سے اور احساس یتیمی سے اگر وہ یتیم ہو جائے تو بچانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، اور اسلامی تعلیمات ایڈوائز کرتی ہیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جس میں کمزور کو احساس کمزوری نہ ہو، یتیم کو احساس یتیمی نہ ہو، محروم کو احساس محرومی نہ ہو۔ یہ معاشرہ قائم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو یہ رول پلے کرنا ہے، یہ کیریکٹر پلے کرنا ہے، اور یہ طرز زندگی اختیار کرنا ہے کہ معاشرہ ایسا تشکیل پا جائے کہ ہم یک رنگ ہو جائیں، ہم ایک وحدت پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ ہم ہر طبقے کے لیے ایک الگ الگ ادارہ بنا دیں اور اس طبقے پر محرومی کا ٹیگ لگا کر ان کے لیے وہ جگہ بنا کر، اور پھر اپنے ناجائز وسائل جو ہیں انہیں بھی جائز کروا، اپنی
دلوانے کے لیے تو وہاں پہ تھوڑا سا حصہ دے دیا کرے اور نیک نامی کما لیا کرے. ہمارے یہاں یہ ایک پیٹرن چل رہا ہے کہ میری حرام کی جو کمائی ہے اسے حلال کی کمائی بنانے کے لیے اگر میں جہاں سے بھی لوٹ مار کر کے لایا ہوں، اگر میں 10 20 100 50 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا دیا کروں، لنگر چلا دیا کروں، تو یہ کیا ہوگا؟ نیک نامی کما لی جائے گی اور وہ پہلو چھپ جائے گا کہ میں نے لوٹ مار کی ہے، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے کتنے لوگوں کی جو ہے وہ جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور میری نیک نامی بن جائے گی اور میں چھپ جاؤں گا اس کے پیچھے. یہ طرز عمل اسلام اس کو ایڈوائز نہیں کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے. اسلام جو طرز عمل دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حلال کمائیں، آپ محنت کریں، آپ کسی کا حق نہ ماریں، اور پھر اپنے معاشرے میں کمزوروں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، یتیموں کو، پیچھے رہ جانے والے کو، معذوروں کو اور مزدوروں کو اور بیواؤں کو اور مسکینوں کو اور کمزور طبقات کو اپنے ساتھ اس طرح لے کر چلے کہ ان کو احساس محرومی نہ ہو. میں سمجھتا ہوں آپ نے کسی کی مدد بھی کر دی، لیکن آپ نے اس کے ماتھے پر احساس محرومی کا ٹیگ لگا دیا، آپ نے اس کی مدد نہیں کی ہے. آپ نے صرف اپنی نیک نامی کمانے کے لیے اسے ایک بہانہ اور وسیلہ بنایا ہے. آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. مدد صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کس کو پیسے کتنے دے دیے، کھانا کھلا دیا، کپڑے دے دیے. بھائی مدد یہ بھی ہے کہ اسے احساس محرومی نہ رہے، ایک کمیونٹی بن جائے، ہم ایک طبقہ بن جائے، وحدت اور یک رنگی پیدا ہو جائے. تو یتیم خانے بنانا اہم کام نہیں ہے، اہم کام یہ ہے کہ یتیموں کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تہذیب کی جو نمایاں خوبیاں ہیں اور نمایاں اوصاف ہیں اور امتیازات جو ہے اس دور زوال میں، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مانگے تانگی کی جو ہماری دانش ہے اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہم میں یہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی تہذیب کے نمایاں خد و خال جو ہے وہ زمانے کے سامنے پیش کر سکیں اور دنیا کو دکھا اور بتا سکیں، پریکٹیکلی دکھا اور بتا سکیں کہ یہ ہے اسلامی تہذیب اور یہ ہے اسلامی معاشرہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس خیر کی توفیق عطا فرمائے.